نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 27۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ وہ لوگ جو سب توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد، اور وہ سب کاٹتے ہیں جس کا حکم دیا اللہ نے اس کے ساتھ کہ وہ جوڑا جائے، اور وہ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں، وہی لوگ ہی سب نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں فاسقوں کی وضاحت بیان کی جا رہی ہے، نافرمانوں کی، ٹھیک ہے، کہ یہ لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو کرنے کے بعد۔ اب یہ عہد کون سا تھا؟ یہ وہ عہد تھا جو انسانوں نے اللہ کے ساتھ کیا، یعنی کہ وہ فطری عہد جو انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان سے لیا گیا تھا، دنیا میں آنے سے پہلے، اور ہم سب سے لیا گیا تھا۔ اور اس کا ذکر سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور جب نکالا تھا تیرے رب نے اولاد آدم سے، یعنی ان کی پشتوں سے ان کی نسل کو، اور گواہ بنایا تھا ان کو خود ان کے اوپر، اور پوچھا تھا کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ سب نے کہا تھا ہاں تو ہی ہے ہمارا رب، ہم گواہی دیتے ہیں۔ یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عہد ہم سب نے لیا تھا اللہ تعالیٰ سے، یہ اس لیے کہ نہ تم کہو قیامت کے دن کہ ہم تو تھے اس بات سے بے خبر۔ یعنی خلاصہ یہ کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو پیدا کر کے پھر ایک میدان میں، یعنی کہ عالم ارواح میں ان کو کھڑا کیا اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو ہم سب نے اللہ کے وجود کا اقرار کر رکھا ہے، یہ ہمارا اللہ کے ساتھ عہد ہے کہ ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ اور اس عہد کو پکا کب کیا؟ جب دنیا میں آ کر شعوری طور پر لا الہ الا اللہ پڑھا، جب پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، پھر انہوں نے آ کر یاد دہانی کرائی۔ تو جو فاسق وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو پکا کرنے کے بعد اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور وہ کاٹتے ہیں ان چیزوں کو جن کو جوڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اس کو کاٹتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ جڑنا، یعنی کہ صلہ رحمی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ پھر رسولوں کی مدد کرنا، ان کے حق کا دفاع، دین کی مدد، یعنی دین کے لیے دفاع کرنا۔ اور پھر یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ نافرمان جو فاسق ہیں ان کو کاٹتے ہیں، اور یہ زمین میں فساد کرتے ہیں، اور فساد گناہوں کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کی مرضی کے خلاف جاتا ہے تو فساد برپا ہوتا ہے، جیسے قتل و غارت، تباہی، ہر چیز میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور زمین میں یہ فساد کرتے ہیں، یعنی زمین میں گندگی پیدا کرتے ہیں ہر طرح کی۔ تو یہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، جو اللہ کی حدوں کو توڑ کر اپنی خواہشات پر جیتے ہیں۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کے عہد کو نہیں توڑنا چاہیے، اور وہ وعدے جو ہم نے اللہ کے نام سے کیے ہیں انہیں بھی ہمیں نہیں توڑنا چاہیے، اور ہمیں اللہ اور اس کے بندوں سے اچھا تعلق جوڑنا چاہیے، کیونکہ انسانوں کا ایک دوسرے سے بدگمان ہونا شیطانی وسوسوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی لیے تعلق خراب ہوتے ہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے رشتہ داری میں لاتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلق ہی کرتے ہیں، اور میں ان سے احسان کرتا ہوں اور وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں، اور میں ان سے بردباری کا معاملہ کرتا ہوں اور وہ مجھ سے جہالت کی بات کرتے ہیں، یعنی جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسے ہی ہے جس طرح کہ تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک تم اس عمل پر قائم رہو گے ہمیشہ ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے ایک مددگار یعنی کہ ایک مددگار فرشتہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ نہیں جو برابر کا معاملہ کرتا ہے، بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ داری قطع کی جائے تو وہ اسے ملائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ان کفر کرنے والوں کے ساتھ مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ تمہارا جو کفر کرنا ہے وہ اس پر تعجب ہے کہ جس نے تمہیں اس وقت زندگی بخشی جب تم بے جان تھے، یعنی تم اس وقت کچھ بھی نہیں تھے، پھر اس نے تمہارے اندر روح ڈالی یعنی کہ ماں کے پیٹ کے اندر، پھر وہ تمہیں موت دے گا یعنی اس دنیا سے جانے کے وقت جب روح نکال لے گا اللہ تعالیٰ، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی کہ یہ زندگی آخرت کی زندگی ہے جس کے بعد کوئی موت نہیں ہے، یعنی 2 دفعہ زندگی اور 2 دفعہ موت، اور پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا ایک مینڈھے کی شکل میں۔ اور یہ کام صرف اور صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، یعنی کوئی شخص اللہ کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا، یعنی کہ اللہ کے وجود پر دلیل کیا ہے؟ انسان کی اپنی زندگی اور موت کا نظام۔ تو انسان جہاں سے آیا ہے اسے وہیں واپس جانا ہے، لہٰذا اس زندگی میں بھی ہمیں صرف اسی کے حکم کے مطابق ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ آیت نمبر 29، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، بس انہیں درست کر کے 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہی سب کچھ پیدا کیا ہے جو کچھ زمین میں ہے، یعنی خواہ وہ نباتات ہیں، حیوانات ہیں، یا کھانے کی چیزیں ہیں، یا جو نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ساری روزی بندوں کی اس کے اندر رکھ دی ہے اللہ نے، یعنی زمین کو ہمارے لیے بنایا، اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو 7 آسمان درست کر کے بنایا، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین آسمان سے پہلے بنی ہے، اور پہلے کی بات اس لیے بھی کی گئی کہ انسانوں کو اس کی قدر ہو کہ اللہ کی یہ جو نعمتیں ہیں یہ صرف اور صرف انسانوں کے لیے ہیں، کہ اللہ نے کیا کچھ نہیں بنایا انسان کے لیے تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکے، اور اسے ہر بات کا پتہ ہے، یعنی کہ آسمان اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سورۃ ال عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان گنت نعمتیں دی ہیں، تو ہمیں پھر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کے بن جائیں جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا، بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کے بن جائیں جو اس نے ہمارے لیے بنائی تھی، یعنی وہی مطلوب اور وہی محبوب اور وہی مقصود، صرف اور صرف کون؟ اللہ کی ذات، جس نے ہر شے کو بنایا ہمارے لیے، اور یہ کہ ہمیں صرف اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے کیونکہ وہ ہماری ہر چیز سے باخبر ہے، ہمارے ہر راز و نیاز سے باخبر ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ آیت نمبر 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور بہت سی خون ریزیاں کرے گا؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ میں اس زمین پر انسان کی تاریخ کب اور کیسے شروع ہوئی اس کا ذکر ہے۔ یہاں آدم علیہ السلام کی تخلیق اور زمین پر ان کی آمد کا واقعہ کیسے ہوا اس کی کچھ تفصیل ہے کہ تاکہ ہم اپنے مقام اور اپنی حقیقت کو پہچان سکیں۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے ایک موقع پر فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک جانشین پیدا کرنے والا ہوں۔ اور جانشین کس معنی میں؟ یعنی انسان سے پہلے جو مخلوق تھی یعنی کہ جن، انہوں نے زمین میں طرح طرح کے فساد کیے، بہت خون ریزیاں کی۔ اب اس کے بعد ایک اور مخلوق کو اس زمین پر جو ہے وہ بنانے والا ہوں، یعنی زمین کو انسانوں کے ذریعے بات کرنے والا ہوں۔ اور خلیفہ کا معنی جو ہے اقتدار کے معنی میں آتا ہے، لیکن آدم علیہ السلام کوئی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں بھیجے جا رہے تھے، بلکہ اس سے مراد زمین کی آباد کاری کی طرف اشارہ ہے اور اس کے با اختیار ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ تو فرشتوں کا جو یہ سوال جو ہے اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ کی رائے لینا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق کو کیوں بنانا چاہ رہے ہیں کہ جو با اختیار ہے اور زمین میں فساد کریں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھی جو ہے وہ باشعور مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کو فرشتوں کے سامنے پیش جو کر رہے ہیں، اس میں ایک ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے دوسروں کے سامنے ذکر جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ اور پھر انہوں نے مزید کہا کہ ہم تو آپ کی تسبیح اور تقدیس اور تعریف کرتے ہیں اور جو بھی عبادات کرتے ہیں، اور ہم آپ کے اطاعت گزار ہیں، کیونکہ فرشتوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ انسانوں سے بھی عبادت مطلوب ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھی خوب عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کہ زمین میں صرف فساد کرنے والے لوگ ہی نہیں آئیں گے، بلکہ زمین پر انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء بھی آئیں گے۔ یعنی انسان کو ارادہ اور اختیار جو اللہ نے دیا ہے اس کی وہ عقل دی ہے، اگرچہ اس کے غلط استعمال کی وجہ سے انسانوں سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں اور پھر وہ فساد کا سبب بنتی ہیں، لیکن انسانوں میں خیر اور بھلائی کے بھی جو ہے وہ ایسے بہت سے پہلو ہیں جو صرف انسانوں کے اندر ہی ہیں، نہ تو وہ جنوں میں ہیں، اور نہ فرشتوں میں ہیں۔ یعنی جو کچھ اللہ کی تخلیق کے اندر غور و فکر انسانوں نے کیا ہے وہ جنات یا فرشتوں نے نہیں کیا، اور نیکی کی اعلیٰ ترین مثالیں جو قائم کی ہیں وہ جنوں اور فرشتوں نے نہیں کی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں سے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔